بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، شخصیت اور کردار. ہارون رشید کی شخصیت، پرسنالٹی اینڈ کریکٹر کی خصوصیات. یہ ہارون کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. پرسنالٹی مدبر و منتظم پرسنالٹی اس کی جو تھی وہ انتہائی جاذب نظر اور مسحور کن تھی. باروب شخصیت کا مالک تھا، حسین و جمیل تھا، بلند قد تھا، گورا رنگ، فربا جسم، بھرا ہوا جیسے جسم کہتے ہیں. سر پہ پٹے رکھے ہوئے تھے، پٹے مین کے بال لمبے تھے، اور جب حج کے دنوں میں وہ اس کو منڈوا دیتا تھا. پھر دیکھیں تو اس کا کردار جو ہے، اس کی پرسنالٹی جو ہے، وہ جہاں پہ خوبیاں تھیں وہاں پہ خامیاں بھی تھیں. وہ اس کے کردار میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جہاں پہ خیر و فلاح کا پہلو اس کی شخصیت میں ڈومینیٹ کیے ہوا تھا، دوسری طرف جو طبیعت کی تیزی، ظلم، زیادتی یہ بھی کرنے سے وہ نہیں باز آتا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو اس کی جو کردار میں محاسن تھے، خوبیاں تھیں، وہ ایوب سے زیادہ تھیں. مدبر اور منتظم، وہ وائز تھا، اچھا قسم کا، اعلیٰ قسم کا ایڈمنسٹریٹر تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کی جو 23 سالہ اس کا جو دور ہے، خلافت ہے، اس میں بہت ساری ترقی ہوئی. انتظامی حالات بہتر تھے، لوگ خوشحال تھے، راستے محفوظ تھے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ بہت امپروو کیا تھا اس نے، اور بہت بہتر تھی. پرامن شاہراہیں تھیں. لوگ جو تھے وہ اپنے بزنس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ پاتے تھے. وہ عباسی خاندان کا آفتاب اس کو قرار دیا گیا مختلف ہسٹورین کی طرف سے. اس نے امور حکمرانی کے لیے یا کاموں کی انجام دہی کے لیے مختلف اوقات مقرر کر رکھے تھے. ایک وقت میں وہ سپہ سالاروں سے، وزراء سے، امراء سے، وہ فقہا سے جو ہے وہ ملاقاتیں رکھتا، اور ان کی مشوروں اور ان کی رائے کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتا تھا. اس کا ماننا تھا یا اس کا کہنا تھا کہ حادثے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظامات کر لیے جائیں تاکہ جو ہے وہ وہ حادثہ وقوع پذیر نہ ہو. اب دیکھیں کہ اس کی جو اسٹریٹجی تھی، اس کی جو حکمت عملی تھی، وہ کس حد تک جاسوسی میں کامیاب تھی. کہ اس کا ایک جاسوس جو تھا وہ کئی سال تک رومی بادشاہ کے دربار میں رہا اور اس کا پتہ نہیں چلا. متضاد، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ متضاد، کانٹراڈکٹری جو صفات تھیں، کریکٹرسٹک تھیں، خصوصیات تھیں، وہ بھی بے شمار تھیں. جہاں وہ اوصاف حمیدہ، نیک اعمال، صفتوں، محاسن اس کی شخصیت کا حصہ تھے، وہاں پہ اس کی طبیعت کی تیزی. ایک طرف وہ دیکھیں کہ وہ زہد و تقوی
میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور دوسری طرف تربیہ اور رنگین مجالس میں بھی وہ صدر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ متضاد محاسن اور عیوب اس کی پرسنالٹی میں، مزاج کی تیزی، قلب کی نرمی اسے آباء و اجداد سے ملی تھی۔ غیظ و غضب کی حالت میں وہ کوئی قدم بھی کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو زار و قطار روتا، سخت نادم ہوتا تھا، اور خوف خدا اور رقت کی کیفیت اس پر غالب آ جاتی تھی۔ پھر وہ پیروں لمبے عرصے تک وہ آنسو بہایا کرتا، روتا، اور عام طور پر وہ عفو اور درگزر سے کام لیتا تھا۔ سزا دینے کی بجائے وہ معاف کر دینے میں زیادہ لطف محسوس کرتا تھا۔ اگر عادل اور منصف تھا وہ، یہ اس کی پرسنالٹی کا ایک اور اس کی دور حکومت کا ایک خاص پہلو ہے کہ انصاف کی فراہمی میں اور قاضیوں کی اپوائنٹمنٹ میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ ظلم کے سدباب کے لیے وہ رعایا کے ساتھ کے حالات سے وہ واقفیت رکھتا تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ جو قاضی ہیں ان کی تقرری وہ خود کرتا تھا، اور جو صوبائی سطح پر جو قاضی تھے وہ بھی اس کی تقرری خود کرتا تھا، اور نیچے جو ضلع سطح پر جو قاضی تھے ان کی جو تقرریاں تھیں وہ صوبائی یا گورنر جو ریاستوں کے جو سربراہ تھے وہ کیا کرتے تھے صوبائی قاضی کے مشورے سے۔ اس نے امام ابو یوسف کو کہا کہ امام ابو یوسف نے ہارون رشید کے کہنے پر کتاب الخراج لکھی، جس میں انہوں نے دیگر مسائل کے علاوہ حکومت کا نظم و نسق، عدل و انصاف، ایڈمنسٹریشن، لا اینڈ آرڈر، قوانین کی وضاحت کی، اور خلیفہ کو بے شمار اس کے اندر مشورے دیے، اور کہا کہ خلیفہ کو موت انسان کی آرزو سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے عمل میں جلدی کیجیے۔ موت کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ملتا۔ بادشاہوں کو خدا کی بارگاہ میں وہی چیز لے کر جانا ہے جو ایک چرواہا مالک کی خدمت میں واپس کرتا ہے۔ انصاف اور عمل کے تقاضے پورے کرتے وقت وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ علی بن عیسیٰ جو ایک عباسیوں کے معززین میں سے تھے، عمراء میں سے تھے، ان کے ساتھ بھی قطعاً کسی قسم کی کوئی رعایت انہوں نے نہیں کی۔ دینداری اور شریعت کی پابندی، اس میں بھی ہارون جو ہے وہ کسی سے کم نہیں تھا۔ علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ وہ حرمات اسلام کا احترام کرتا تھا اور دین میں رخنہ اندازی کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور ایسا کرنے والوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا 100 نفل روزانہ وہ پڑھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 9 حج کیے۔ ابن خلدون سیوطی کا کہنا تھا کہ 1 سال وہ حج کرتا،
ایک سال وہ جہاد کے لیے نکلتا تھا، اور جس سال حج پر نہیں جا سکتا تھا اپنے ذاتی خرچے پر 300 افراد کو حج کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ رسول العقیدہ مسلمان تھا، فلسفیانہ فلسفیکل جو جو کمپلیکیشنز تھیں، مشگافیاں تھیں، ان کو وہ دین میں بگاڑ سمجھتا تھا اور اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ الحاد اور زندیق جو تھے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے مختلف جگہوں پر علم الکلام یعنی فلسفیکل جو گفتگو کرتے تھے، جو ماہر تھے فلسفے کے، ان کو کہا کہ ان کو جواب دیں۔ نیکسٹ ہے یہ فیاضی اور سخاوت، جنریسٹی جو ہے نا، یہ کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔